بے شک بائبل مقدس کی ہر کتاب اہم ہے، لیکن رومیوں کا خط مسیحی آئین کے طور پر جانے جانے والی کتاب ہے، اس لیے ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس مطالعہ میں ہم نے پہلے 4 ابواب کو سیکھا، 5 باب کے کچھ حصے کو ہم نے لاسٹ سنڈے سیکھا، آج باقی کے حصے کو سیکھیں گے، جس میں بڑا خوبصورت عنوان ہے، شاید یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگے لیکن مجھے اس سے بہتر الفاظ اردو میں نہیں مل رہے تھے، خوشخبری کی افراد یعنی بہتات، وہ خوشخبری جو ہمیں انجیل دیتی ہے۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔ مسیح یسوع کی جو خبر ہے وہ دنیا کے لیے خوشی کی خبر ہے، دنیا کے لیے خوشخبری ہے، لیکن آج ہم اس خوشخبری کے بارے میں ہی نہیں سیکھیں گے، اس خوشخبری کی بہتات کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم جتنا انجیل کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، ہم جتنا انجیل کو محدود خبر، خوشی کی خبر محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، میرے جزو یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی خوشی کی خبر ہے۔ یہ محض اتنی نہیں کہ ہم گنہگار پھر ہمیں نجات مل گئی، اس خوشخبری کے پیچھے بہت بڑی بڑی گڈ نیوزز ہیں جن کو سیکھنے کے لیے ہمیں پولس رسول کے اس اقتباس کے بعد سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خوشی کی خبر کے متعلق جو ہے وہ ہم واقف ہو سکیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، بائبل مقدس میں 90 دفعہ لفظ خوشخبری استعمال ہوا ہے، تقریباً 90 دفعہ، اور اس لیے کیونکہ بائبل مقدس مکمل طور پر ایک خوشخبری ہے۔ بائبل مقدس مکمل طور پر ایک کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ پوری بائبل مقدس، پرانے عہد نامے کی تمام کتب، نئے عہد نامے کی تمام کتب آپ کو ایک ہی نام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور وہ یسوع نام ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے اس بڑی خوشخبری کے بارے میں، لیکن خوشخبری کے بارے میں دلچسپ فیکٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تب تک خوشخبری کی اہمیت نہیں پتہ چلتی جب تک ہمیں بری خبر کا نہ پتہ ہو۔ ہمیں کسی بھی خوشخبری کی تب اہمیت پتہ چلتی ہے جب ہم بری خبر کے تجربے سے گزرے ہوں یا ہم انفارمڈ ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس بری خبر سے جوجھ رہے ہیں یا ہم کس بری خبر کا تجربہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ خدا کے خادم تھے، وہ اور ان کا بیٹا راہ میں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے گھر میں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، اور جب انہوں نے دھواں دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ اس گھر میں آگ لگ رہی ہے یا لگ چکی ہے۔ انہوں نے جا کر وہ دروازہ نوک کیا، لیکن اندر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر ان دونوں نے، باپ بیٹے نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دروازہ توڑ دینا چاہیے، میں بھی اندر سو رہے ہوں، انہیں پتہ نہ چلا ہو کہ گھر میں آگ لگی ہے۔ سو انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے وہ دروازہ توڑ دیا، دروازہ توڑا، جب اندر گئے تو بہت زیادہ دھواں تھا، آگ لگ چکی تھی۔ سو ان دونوں نے ان کو فائر بریگیڈ کو کال کیا، اور اتنی دیر میں انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جتنی دیر میں انہوں نے آنا ہے ہم گھر کی قیمتی اشیاء کو نکالیں اور گلی میں رکھ دیں تاکہ وہ جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ سو کیا ہوا، ان دونوں نے، اس خادم نے اور اس کے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے جلدی جلدی سے گھر کی قیمتی اشیاء کو اٹھایا اور جلدی سے گھر کے باہر گلی میں رکھ دیا۔ اتنی دیر میں گھر کے مالک بھی آ گئے اور اس کے بعد فائر بریگیڈ بھی آئی، انہوں نے جلدی سے آگ کو بجھایا، اور اس خادم نے سوچا کیوں نہ یہ گواہی، یہ واقعہ میں اپنی کلیسیا کے ساتھ شیئر کروں، یہ بڑا بابرکت واقعہ، اور یہ میری ہمت اور میرے بیٹے کی ہمت کا ایک وہ گواہی بن سکتی ہے، کیوں نہ میں یہ واقعہ اپنی کلیسیا کے ساتھ بانٹوں۔ سو انہوں نے کیا کیا، جب سنڈے سروس میں چرچ میں گئے اور سرمن کے دوران انہوں نے اپنی کلیسیا سے بات شیئر کی، تو انہوں نے کہا میں اور میرا بیٹا جا رہے تھے، ہم نے راستے میں ایک گھر دیکھا، میں اور میرا بیٹا بھاگ کر گئے، ہم نے دروازہ توڑا، دروازہ توڑ کر اس گھر کی قیمتی اشیاء جلدی سے اٹھائی اور گلی میں لا کر رکھ دی، اور پھر خادم انتظار کرنے لگے کہ کلیسیا تالیاں بجائے یا اپریشیٹ کرے، لیکن چرچ میں سے نہ کوئی مسکرایا، نہ ہی کسی نے تالیاں بجائی، نہ ہی کسی نے پاسٹر کو پریز کیا، اور وہ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر جب عبادت ختم ہو گئی، خاموش رہے، گھر گئے، میری طرح جا کے انہوں نے بھی اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج کے کلام میں کیا مسئلہ تھا، آج کچھ چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ اس نے کہا میں نے اتنی بڑی گواہی شیئر کی اور کلیسیا نے مجھے کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی پتا آپ نے ایک چیز مس کی، آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے دروازہ توڑا، آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے قیمتی اشیاء گھر سے باہر نکالی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس گھر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اگر آپ بتاتے تو وہ لوگوں کے لیے بابرکت بات ہوتی، تو آپ نے بری خبر شیئر نہیں کی، تو
تو وہ اچھی خبر اپنی اہمیت کو کھو چکی تھی۔ سو آج بے ایمانداروں، جب تک دنیا کو بری خبر سے ہم واقف نہیں کریں گے تب تک لوگ اچھی خبر کی، خوشخبری کی بہتات اور اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے مقدس پولس نے رومیوں کے خط کا جب آغاز کیا تو پہلے 3 ابواب میں اس نے بری خبر کا بتایا۔ اس نے بتایا کہ پوری دنیا کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ وہ جو بے دین ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، وہ جو دیندار ہیں جن کے پاس شریعت ہے وہ بھی گنہگار ہیں۔ ہم طبعی طور پر ہی صرف گنہگار ہی نہیں کہ ہم آدم سے ہیں اسی لیے صرف گنہگار ہی نہیں، بلکہ ہم گناہ کرتے بھی ہیں، ہمارے اعمال بھی گناہ بھرے ہیں۔ اسی لیے مقدس پولس کہتے ہیں 3 باب کی 23ویں آیت میں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ سب نے گناہ کیا، نیت ہمارے عمل کی بات ہو رہی ہے، جو ہم نے عملی طور پر گناہ کیا ان کا ذکر ہو رہا ہے، نہ صرف طبعی طور پر، ہم عملی طور پر بھی گنہگار ہیں۔ اور پولس نے یہ بری خبر پہلے 3 ابواب میں واضح کی، پھر 4 اور 5 باب میں خوشخبری کا ذکر کرتے ہوئے پولس رسول نے بتایا کہ نجات ممکن ہے فضل کے سبب سے، پھر ہم نے سیکھا ایمان کے وسیلے سے، پھر ہم نے 5 باب کے پہلے چند آیات میں سیکھا تھا کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے اپنی مشکلوں مصیبتوں میں کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ اور اب جو آج اقتباس کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں وہاں پہ پولس رسول بالخصوص اس اقتباس میں خوشخبری کو ہائی لائٹ کرنے والے ہیں۔ پولس رسول خوشخبری کو ہمارے اوپر واضح کرنے والے ہیں۔ سو کتنے لوگ خوشخبری کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاللیلویا۔ اس سے پہلے کہ ہم خوشخبری کی جانب آگے بڑھیں، میں آپ کے ساتھ چند 3 کلیدی الفاظ شیئر کرنا چاہوں گی جو مقدس پولس نے اس اقتباس میں استعمال کیے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ 5ویں باب کی 12ویں آیت سے آئے تو 12ویں آیت میں لکھا ہے پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے، پھر 15ویں آیت میں اگر آئے تو وہاں پہ لکھا ہے لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کرنے، کیونکہ جب ایک شخص، پھر اگر آپ 17ویں آیت میں آئے تو وہاں لکھا ہے کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے، پھر آپ 17ویں آیت کے آخری حصے میں آئے تو وہاں پہ لکھا ہے وہ ایک شخص یعنی مسیح یسوع، 18ویں آیت میں غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے، 21ویں آیت میں جس طرح تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اس طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان ساری آیات میں لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے اور بار بار لفظ ایک شخص، ایک ہی کے سبب سے، ایک ہی کے وسیلے سے، ایک کی نافرمانی سے، ایک کی فرمانبرداری سے۔ تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتا دوں مقدس پولس آپ کا دھیان اشخاص کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ 2 اشخاص ہیں، ایک آدمی ہے آدم اور ایک ہی آدمی ہے مسیح یسوع۔ اور پولس رسول اس اقتباس میں ان 2 آدمیوں کا موازنہ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں۔ پولس رسول انسان کو ہاللیلویا 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 پریز ہاللیلویا ہاللیلویا۔ سو مقدس پولس اس اقتباس میں ہم پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ پوری کائنات میں ہاللیلویا 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 پریز دی لارڈ ہاللیلویا 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 پریز ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کوئی بات نہیں، ابلیس کو مسئلہ ہوگا کیونکہ آج آپ خوشخبری کی بہتات کو سیکھنے والے ہیں، تو جس خوشخبری سے آپ واقف ہیں اس خوشخبری کے بڑے زیادہ ہونے کو، افراد کے ہونے کو آپ سیکھنے والے ہیں، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے آپ دھیان سے سیکھیں۔ سو کتنے لوگوں نے ابھی تک اپنا دھیان لوز نہیں کیا؟ میں چاہتی ہوں خداوند یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ اوکے جی، ہم سیکھ رہے تھے کہ ان آیات میں پولس رسول نے لفظ ایک شخص بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ اگر یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے تو میں نے کہا مقدس پولس 2 اشخاص کی جانب ہمارا دھیان لے کر جانا چاہتے ہیں، اور پہلا دھیان یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو کہ آدم ہے اور دوسرا آدمی ہے یعنی مسیح یسوع۔ اور پولس رسول ہم پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ایک آدمی یعنی آدم سے ہیں تو پھر ہم موت کے فرزند ہیں، اور اگر ہم ایک آدمی یعنی مسیح یسوع میں سے ہیں تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں اس دنیا میں ہر شخص
इस दुनिया में जो हर शख्स रहता है उसका ताल्लुक इन दोनों में से किसी एक आदमी के साथ है। हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम में से हर एक का किसी न किसी का ताल्लुक या तो इस आदमी के साथ है, और अगर उसने मसीह यीशु को निजात दहिंदा कबूल कर लिया है तो फिर उसका ताल्लुक इस आदमी के साथ है। यही नहीं, हमें एक और कलीदी लफ्ज मिलता है, कीवर्ड मिलता है यहाँ पर। जब हम इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुकद्दस पौलुस हमें बताते हैं कि एक ही आदमी के वसीले से दुनिया में क्या आया, गुनाह आया, और एक ही के वसीले से क्या हुआ, हम अपनी जिंदगी में दाखिल हो गए। अब अगर कोई शख्स कहे कि मैं खुदा की शबीह पर हूँ, तो दिलचस्प बात यह है कि मेरे अज़ीज़ों, इंसान जिसे आज हम देखते हैं ये खुदा की शबीह पर नहीं है। दिलचस्प बात यह कि आदम खुदा की शबीह पर था, लेकिन गुनाह के बाइस, नाफरमानी के बाइस वो शबीह डिस्टर्ब हुई, वो शबीह रुइन हुई, वो शबीह ज़ाया हुई, वो खराब हुई। क्यों? क्योंकि वो गुनाह भरी बनी। और फिर जितने इंसान आदम से पैदा हुए वो आदम की शबीह पर थे। अगर आप पैदाइश 5वें बाब की 30वीं आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा, फिर आदम की शबीह सूरत का बेटा उससे पैदा हुआ जिसका नाम उसने सेत रखा। सो हम खुदा की शबीह पर नहीं, आम इंसान जो इस आदम के साथ ताल्लुक में है वो खुदा की शबीह पर नहीं बल्कि किसकी शबीह पर है? आदम की शबीह पर है। मिसाल के तौर पर, आपने कभी ट्रेन ना देखी हो, आपको नहीं पता ट्रेन कैसी है दिखने में, लेकिन कोई शख्स आपसे कहे आए मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ, और वो आपको ऐसी पटरी के पास ले जाए जहाँ पर ट्रेन के डिब्बे बिखरे पड़े हों, किसी में आग लगी हो, किसी में बहुत सारा जंग लगा हो, कोई उल्टा पड़ा हो, कोई टेढ़ा हो, टूटा फूटा हो, और वो आपसे कहे कि ये ट्रेन है, तो आप मान लेंगे ये ट्रेन है, क्योंकि कभी आपने सही ट्रेन नहीं देखी। सो वो टूटी फूटी ही आपके लिए क्या है? ट्रेन है। आज आप जिस इंसान को देखते हैं ये टूटी फूटी ट्रेन है। हकीकी ट्रेन वो थी जो बाग़ में खुदा ने आदम को बनाया था। फिर गुनाह के बाइस शबीह डिस्टर्ब हुई। सो हम जितने लोग आदम की नस्ल से हैं, ऑब्वियसली सब इंसान आदम की नस्ल से हैं, तो अगर आदम में ही है तो फिर खुदा की शबीह पर नहीं, आदम की शबीह पर है। हाँ, एक केस होता है जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं शख्सी निजात दहिंदे के तौर पर, फिर हमारी जिंदगी में क्या होता है? फिर रूहानी शबीह हमारे अंदर आती है, और वो रूहानी शबीह मसीह यीशु की है। फिर हम जिस्मानी तौर पर तो इस बदन के साथ लड़ते रहते हैं तब तक जब तक मसीह यीशु ईमानदारों को लेने के लिए ना आ जाए, लेकिन हम रूहानी तौर पर नई मखलूक होने का तजर्बा रखते हैं। और ईमानदारों के लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि आदम में सब मरते हैं, लेकिन ईमानदारों के लिए खुशी की बात यह है कि जो कोई मसीह में है उसके पास जिंदा होने की उम्मीद है। क्या आप इस बात के लिए खुश नहीं है कि अगर कोई आदम में है तो वो मरता है, लेकिन अगर कोई मसीह यीशु में है तो उसके पास कौन सी उम्मीद है? कि वो फिर से जिंदा किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, एक और लफ्ज पौलुस रसूल ने 12 इस्तेमाल किया, तकरीबन 5 दफा लफ्ज बादशाही इस्तेमाल हुआ। आप आयत 14, 17, 21 और उसके दोनों हिस्सों को जब पढ़ेंगे तो आपको बार बार पता चलेगा कि गुनाह ने बादशाही की, फिर मसीह के वसीले से रास्तबाजी और फर्ज बादशाही करेंगे। तो यहाँ पे पौलुस रसूल सिर्फ हमें यही नहीं बता रहे कि हमारा ताल्लुक 2 आदमियों के साथ है, बल्कि पौलुस रसूल ये भी बताना चाहते हैं कि इन आदमियों के साथ जुड़ी हुई बादशाहतें हैं। एक बादशाहत आदम की है जो तारीकी की है, मौत की है, तबाही की है, और दूसरी बादशाहत मसीह यीशु की है जो अब्दी है, जो सुकून, मोहब्बत और रोशनी की बादशाही है। सो अगर आपका ताल्लुक इस आदम के साथ है तो आप तारीकी की बादशाही का हिस्सा है, और अगर आपका ताल्लुक इस आदम के साथ है यानी मसीह यीशु के साथ, तो आप आसमान की बादशाही के वारिस हैं। हालेलुया। और पौलुस रसूल सिर्फ यही नहीं, एक बड़ा अहम लफ्ज 12 उन्होंने 5 दफा इसी इक़्तिबास में इस्तेमाल किया, और वो है खुशखबरी की इफरात। इसलिए मैंने लफ्ज इफरात इस्तेमाल किया। जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो यही लफ्ज बार बार मच मोर के तौर पे इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब इसको उर्दू में लिखा गया तो कहीं पर जरूर ही लिखा गया, कहीं पर बहुतात में लिखा गया, कहीं पर बहुत ज्यादा लिखा गया, लेकिन इन तमाम अल्फाज का मकसद एक ही है। अगर गुनाह की वजह से मौत आई तो उसकी वजह से जिंदगी जरूर आएगी और बहुत ज्यादा आएगी, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। अगर आपके पास बुरी खबर है तो घबराएं नहीं, आपके पास अच्छी खबर है और इफरात से है।
بہتات سے ہے اور آپ کے پاس بہترین امید ہے، کیونکہ اگر گناہ کے سبب سے موت دنیا میں آئی تو آپ کے پاس بہتر زندگی کی امید ہے، اور وہ صرف اور صرف ہمارے پاس مسیح یسوع میں ہے۔ میرے عزیزو، آدم کی نسل ہونے کے سبب سے ہم نے بہت کچھ کھویا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بری خبر کے ساتھ ہمارے پاس ایک اچھی خبر ہے کہ مسیح یسوع میں اس سے کہیں زیادہ ہمیں ملتا ہے، مسیح یسوع میں اس سے کہیں زیادہ ہم پا لیتے ہیں۔ جو ہم نے لوز کیا اس سے کہیں زیادہ ہمیں مسیح یسوع میں ملتا ہے۔ اور میں نے کہا اگر آج ہم اچھی خبر کی بہتات کے بارے میں، افراد کے بارے میں، بہت زیادہ وافر ہونے کے بارے میں سیکھیں گے تو ہمیں پہلے بری خبر کے بارے میں واقف ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے کیونکہ بری خبر نہیں ہوگی تو ہمیں اچھی خبر کی اہمیت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آج حکومت اناؤنس کرے کہ جتنے لوگوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہے وہ معاف کیا جاتا ہے، تو یہ خبر کن کے لیے اچھی ہوگی؟ اب جس نے قرضہ لیا ہی نہیں اس کے لیے کیا اچھی خبر ہے؟ اب بینک چاہے کروڑوں کا قرضہ معاف کرے، جس نے کبھی قرضہ لیا ہی نہیں ہے خبر اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ خبر اس کے لیے اچھی ہے جس کی زندگی میں یہ بری خبر ہے کہ اس نے لاکھوں روپے قرضہ ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کینسر ایک لا علاج بیماری ہے۔ اب اگر اناؤنس کیا جائے، ڈاکٹرز اناؤنس کریں کہ کینسر کا مکمل علاج تشخیص ہو چکا ہے، وہ ٹریٹمنٹ بنا دیا گیا ہے، اب کینسر کا علاج ممکن ہے، تو آپ جانتے ہیں کینسر کے علاج کی خوشخبری کن کے لیے خوشخبری ہے؟ جن کو کینسر ہے۔ جن کو کینسر ہے ان کے پاس ایک بری خبر ہے کہ انہیں یہ بیماری ہے، اور جب یہ خبر آتی ہے کہ اس کا علاج ہے تو ان کے لیے یہ خوشخبری بن جاتی ہے۔ مسیح یسوع گنہگاروں کے لیے آیا ہے، تبھی نہیں گنہگار اس کو بڑی اور خوشی کی خبر جانیں گے جب گنہگاروں کو پتا ہوگا کہ ہم گنہگار ہیں۔ اگر گنہگار کو پتا ہی نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں اسی کڑا بندہ مارے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ لیکن یقین جانے پولس رسول اس بات کو ہم پر واضح کرتے ہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ Everybody is a sinner، ہر ایک نے گناہ کیا ہے، ہم سب خدا کے جلال سے محروم ہیں اگر ہم اپنی زندگی اس ایک آدمی یعنی مسیح یسوع کو نہیں دیتے۔ چلیں آئے ہم پہلا نقطہ سیکھتے ہیں، اور وہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے آدم میں کیا کھویا۔ آج ہمارا پہلا نقطہ کیا ہوگا؟ ہم نے آدم میں کیا کھویا۔ آئیے میرے ساتھ 5ویں باب کی 6 آیت کو پڑھیے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، پولس رسول کیا بتا رہے ہیں؟ جب ہم کمزور ہی تھے۔ پہلی چیز جو آدم میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے یا بڑے میں انسان کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نے گناہ کے باعث اپنی طاقت کو کھویا۔ اور یہ طاقت وہ نہیں ہے کہ آپ جسمانی طور پر کتنے طاقتور ہیں یا آپ کے پاس کتنے انٹلیکچوئل، آپ کا ذہن کتنا طاقتور ہے۔ یہ جو طاقت کی بات ہو رہی ہے یہ اخلاقی اور روحانی طاقت کی بات ہو رہی ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو آدم نے اچھا کرنے کی جسارت کو کھو دیا، نیکی کرنے کی جو اس کے پاس طاقت تھی، جو ایبلٹی تھی، اس نے اسے کھو دیا۔ اور نہ صرف آدم نے کھویا بلکہ ہر ایک انسان نے اچھا کرنے کی جو اس کے پاس طاقت تھی اسے کیا کیا؟ لوز کر دیا۔ اور جب طاقت نہیں رہتی تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آدم نے پھل کھایا، نافرمانی کی، تو وہ فوراً سے معافی کے لیے کیوں نہیں دوڑا؟ پھل کھانے کے بعد جب اسے گناہ کی شرمندگی کا احساس ہوا تو وہ خدا کے پاس معافی مانگنے کیوں نہیں گیا؟ آپ جانتے ہیں گناہ کے باعث انسان کے اندر اچھا کرنے کی جسارت نہیں رہتی، انسان اچھا کر نہیں پاتا۔ آپ آج ایک گنہگار شخص کو کہیں کہ آپ اچھا کرتے رہے، اچھا کرتے رہے، چیزیں اچھی ہوں گی، نو وے، وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کے باعث آدم میں ہوتے ہوئے اس کے پاس اچھا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اسی لیے ہماری عمل، ہماری راست بازی ہمیں خدا سے ملا نہیں سکتے۔ دوسری چیز جو آدم میں ہم نے کھوئی وہ ہماری راستی تھی۔ اسی آیت کو آگے پڑھوں گی، لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ پھر 7ویں آیت میں پولس کہتے ہیں کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پولس کہتے ہیں جب ہم کیا تھے؟
गुनहगार ही थे। हम किस हालत में थे? गुनाह की हालत में थे। जब आदम ने गुनाह किया, आदम ने नाफरमानी की, तो उसने नाफरमानी के सबब से, उस गुनाह के सबब से अपनी मासूमियत और अपनी रास्ती को खोया। आदम और हवा के दौर को थियोलॉजिकली मासूमियत का दौर कहा जाता है। उन्होंने अपनी उस मासूमियत को, अपनी रास्ते को खोया और गुनहगार हुए। और सिर्फ आदम नहीं हुआ, क्योंकि हम सब आदम की नस्ल से हैं, तो हम सब भी गुनहगार हुए। और जब हम गुनहगार हुए तो हम खुदा से उस दूरी में आ गए जो खुदा की कुर्बत में थी। गुनाह क्या है? अगर आप यूनानी ज़बान में यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है गुनाह के लिए, वो है हरमाटिया। इसका मतलब है निशाना चूक जाना। आपको तीर अंदाजी के लिए एक निशाना दिया गया, आप वो निशाने को प्रॉपर नहीं लगा सके, तो ये उसका मतलब है ये गुनाह है, निशाना चूक जाना। आपको बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ डेफिनेशन मिलेंगी गुनाह की। गुनाह को मुख्तलिफ तरीके से बयान किया जाता है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, लाज़िम यह है कि हम जाने कि हम किसी भी तरह से गुनहगार हों। बाइबल मुकद्दस बनी हुई इंसान को वाज़ेह करती है कि वो क्या है, गुनहगार है। और आदम में ना सिर्फ हमने अपनी रास्ते खोई और गुनहगार हुए, बल्कि तीसरी चीज़ हुई, खुदा के साथ हमने अपनी रफाकत को खो दिया। हम सब आदम में थे। जब आदम ने गुनाह के बायस खुदा के साथ अपनी रफाकत को खोया, तो हमारी भी रफाकत खुदा के साथ नहीं रही। और आज जितने इंसान गैर निजात याफ्ता हैं, वो खुदा की रफाकत में नहीं है, वो खुदा की रफाकत के बिना जिंदगी गुजार रहे हैं। और खुदा चाहता है कि हम जानें कि अगर हम गुनहगार हैं तो हमें खुदा की रफाकत की जरूरत है। और ये तीन बड़े लॉसेस बनी हुए इंसान को हुए, क्योंकि वो आदम में से हैं। जब आदम ने गुनाह किया तो वो कमजोर हुआ अच्छाई करने के लिए, रास्ती करने के लिए। फिर जब आदम ने गुनाह किया तो वो गुनहगार हुआ, और उसी गुनाह के बायस खुदा बाप के साथ उसकी जो रफाकत थी वो भी मनकता हुई, वो भी रफाकत टूट गई, वो रफाकत कायम ना रही। और ये तीन चीजें सिर्फ आदम ही नहीं बल्कि हर एक इंसान इन तीन चीजों का नुकसान उठा रहा है। आज हम सीखेंगे कि अगर ये बैड न्यूज है, हमें पता चला कि ये तीन बैड न्यूज आज हमने सीखी कि आदम में होते हुए ये तीन चीजें हम खो चुके हैं। हम अपनी ताकत को खो चुके हैं, हम अपनी रास्तबाजी को खो चुके हैं, और इंसान होते हुए, आदम की नस्ल से होते हुए, हम खुदा के साथ रफाकत को खो चुके हैं। अगर खुदा के साथ रफाकत नहीं तो खुदा के गजब के हकदार हैं। सो आइए आज खुशखबरी की जानिब चलते हैं। कितने लोग खुशखबरी के लिए तैयार हैं? हालेलुया। चलिए मेरे साथ 8वीं और 9वीं आयत निकालिए। 5वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत पढ़ूंगी। अब हम गुड न्यूज की जानिब आ रहे हैं कि अच्छी खबर है और उसकी बहुतायत कितनी है। 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस, यहाँ पे पॉइंट बड़ा अहम है, जब हम उसके खून के बाइस आप रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे। यीशु के लहू के बाइस हम रास्तबाज ठहरते हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दी है, हम किसके बाइस रास्तबाज ठहरे? मसीह यीशु के खून के बाइस, उस बेशकीमत पाक लहू के बाइस हम खुदा के हजूर रास्तबाज ठहरे। हमारे गुनाहगार होने की फितरत को नजरअंदाज किया गया और मसीह की रास्तबाजी हमें दी गई। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलवरी की जानिब देखते हैं, सलीब की जानिब देखते हैं, तो तीन चीजें खुदा के ताल्लुक से हमारे सामने आती हैं। जब आप इस सलीब की तरफ देखेंगे तो आपको दिलकश और दिलचस्प बात यह लगेगी कि ये सलीब आपको तीन पैगाम देती है। ये सलीब आपको बताती है खुदा के इंसाफ के बारे में, खुदा के जस्टिस के बारे में। ये सलीब आपको बताती है खुदा के रहम के बारे में, उसकी मर्सी के बारे में। और ये सलीब आपको बताती है खुदा के फर्ज यानी उसकी ग्रेस के बारे में। अब इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि खुदा हमारे साथ वही सलूक करे जिसके हम काबिल हैं। और वो क्या है कि सब गुनहगार हैं, और अगर सब गुनहगार हैं तो खुदा के गजब के हकदार हैं। तो इंसाफ ये है कि खुदा हम पर गजब नाजिल करे, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है 6 बाब की 23वीं आयत में कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। अब इंसाफ ये है कि अगर हम गुनहगार हैं तो हम खुदा के गजब के हकदार हैं। रहम ये है कि खुदा हमें माफ कर दे। रहम ये है कि खुदा हम पर गजब नाजिल ना करे। और फजल क्या है कि खुदा हमें वो दे दे जिसके हम काबिल नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ। अगर हम बात करें खुदा के इंसाफ की, तो इंसाफ ये है कि गुनाह को सजा मिलनी चाहिए। तो जब हम सलीब पर मसीह यीशु को लटका देखते हैं
तो हम जानते हैं खुदा ने इंसाफ किया, खुदा ने गुनाह को नजरअंदाज नहीं किया। लेकिन जब हम मसीह यीशु को सलीब पर लटका हुआ देखते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि मसीह यीशु तो गुनहगार नहीं है, मसीह यीशु तो बेऐब है, तो ये तो मेरे गुनाह थे, इस सलीब का हकदार मैं था और मैं सलीब पर नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और सलीब पर कौन है? यीशु है। तो ना सिर्फ आपको खुदा का इंसाफ नजर आता है, आपको खुदा का रहम भी नजर आता है, क्योंकि उसने आपको मौत नहीं दी, उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को सलीब पर मौत दी है। और तीसरी चीज, ना सिर्फ उसने आपको मौत से बचाया है, बल्कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु की रास्तबाजी आपके हिस्से में डाल दी है। उसने आपको रास्तबाजी का तोहफा भी अता कर दिया। और मैंने कहा अब आदम की नाफरमानी से एक चीज आई और वो क्या था? गुनाह। और गुनाह के बदले आप जानते हैं हमें 3 चीजें मिली। खुदा का इंसाफ हम पर जाहिर हुआ, खुदा का रहम हम पर जाहिर हुआ और खुदा का फजल। और यही मैंने कहा इस खुशखबरी की बहुतात है। आदम के वसीले से मौत तो आई, लेकिन उस मौत के वसीले से सलीब को आना पड़ा। लेकिन इस सलीब के आने से बनी नौ इंसान शायद कभी ना जान पाता कि मेरा खुदा इंसाफ का खुदा है, ये भी साबित हुआ। बनी नौ इंसान कभी भी ये जान ना पाता कि मेरा खुदा रहीम है। इस सलीब ने हम पर साबित किया कि हमारा खुदा रहीम है। और बनी नौ इंसान कभी भी ना जान पाता कि मेरा खुदा फजल का खुदा है, जबकि उसने हमें अपने बेटे की रास्तबाजी से नवाज दिया है। हालेलुया। सो हम जानते हैं कि सलीब हमें क्या, और पौलुस फरमाते हैं खून के बाइस हम क्या हुए? रास्तबाज ठहरे। दूसरी चीज, खून के बाइस रास्तबाज ठहरे। दूसरा नुकता जो हमें खुशखबरी की बहुतात में मिलता है वो मौत के वसीले से मेल है। इसी आयत को आगे पढ़ेंगे, 9वीं और 10वीं आयत पढ़ूंगी। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गस्बे लाई से जरूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के, दुश्मन क्यों? क्योंकि हम गुनहगार थे, जो गुनहगार है वो खुदा का क्या है? दुश्मन है। और लिखा है बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से, याद रखिएगा किसके वसीले से? उसकी मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया। तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। पौलुस ये बताते हैं कि मसीह यीशु की मौत के वसीले से हमारा बाप के साथ क्या हुआ? मेल हुआ। मसीह यीशु बेऐब थे, उनमें कोई गुनाह नहीं था, वो कामिल थे, रास्तबाज थे। लेकिन मेरे जीजो, अगर मसीह यीशु सलीब पर नहीं मरते तो उनकी रास्तबाजी हमारी किसी काम की नहीं होती। लेकिन उसने अपनी इस कामिल जिंदगी को, अपनी इस रास्तबाज जिंदगी को मेरे और आपके कफारे के लिए, मेरे और आपके बाप के साथ मिलाप के लिए क्या किया? अपने आप को सलीब के हवाले, सलीबी मौत के हवाले कर दिया। अब मेरे जीजों, मसीह यीशु ने हमारे लिए अपना आप नहीं दिया, बल्कि मसीह यीशु ने हमें अपना आप भी दे दिया। सिर्फ उसने हमारे लिए अपना कुर्बान नहीं किया, बल्कि उसने अपनी रास्तबाजी भी हमारे साथ बांट दी है। अब दिलचस्प बात यह है कि खुदा को मेल की जरूरत नहीं थी, मेल की जरूरत हमेशा से इंसान को थी। इंसान था जो खुदा से तब से भाग रहा था। आदम ने गुनाह किया तो खुदा से छुपने लगा, और सिर्फ आदम ही नहीं, हर बनी हुई इंसान खुदा से छुपता फिरता और खुदा से दूर भाग रहा है। और मेल की अगर जरूरत थी तो इंसान को थी। सो मसीह यीशु ने अपनी मौत के वसीले से हमारा बाप के साथ क्या करवाया? मेल करवाया। आप जानते हैं पैदाइश की किताब में हमें पता चलता है कि खुदा ठंडे वक्त में आता और आदम के साथ बातचीत करता था, कम्युनिकेट करता था। आदम के पास खुदा कब आता था? ठंडे वक्त में। और ये भी लिखा कि आदम खुदा के साथ चलता था। They had walk together। वो इकट्ठे चला करते थे। लेकिन आपको पता, आदम ने जब नाफरमानी की गुनाह किया तो ना खुदा ठंडे वक्त में आदम के पास आया और ना वो उसके साथ चला। ये बैड न्यूज है। लेकिन आपको गुड न्यूज बताऊं, अब खुदा आपके साथ नहीं चलता, अब खुदा के अंदर चलता है। खुदा आपके अंदर वॉक करता है। अब खुदा ने सोचा कि बड़ा आदम साहब ठंडे वक्त में खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, सो गुनाह के वसीले से ये रफाकत तो टूटे। सो ये रफाकत टूटी, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि अब खुदा आपके साथ नहीं, आपके अंदर चलता है। और यही बात मुकद्दस पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का क्या है? मक़दस है, चुनांचे खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अब इस खुशखबरी की बात का अंदाजा लगाएं, वो खुदा जो आदम के साथ साथ चलता था, अब खुशखबरी के बाइस, कफारे के बाइस, मसीह यीशु की मौत के बाइस ये मेल इस तरह से हमारी जिंदगी में आता है कि अब खुदा हमारे साथ नहीं, हमारे बातन में रहता है। आमीन। क्या आप खुशखबरी की इफरात को समझ पा रहे हैं कि
یہ یوں ہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک کھلونا لے کر دیں اور کوئی اس کا دوست یا کوئی آ کر توڑ دے تو پھر آپ اسے اور بہتر اور مضبوط کھلونا لے دیں. خدا نے آپ کے لیے خوشخبری کی بہتات کو اس طرح سے ممکن کیا. صرف یہی نہیں، مسیح کی خوشخبری کی بہتات یہ بھی ہے، موت کے گناہ کے وسیلے سے دنیا میں آپ جانتے ہیں کیا آئی؟ موت آئی. پالوس رسول کہتے ہیں ایک آدمی کی نافرمانی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا اور اس کے سبب سے موت آئی. آپ بخشش کی تصویر دیکھیں کہ ہمیں نہ صرف خون کے باعث راست باز ہم ٹھہرے، نہ صرف موت کے وسیلے سے باپ کے ساتھ ملاپ ہوا، بلکہ ہمیں تیسری چیز ملی خدا کی بخشش اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. 15ویں آیت کو پڑھیے گا میرے ساتھ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. میں چاہتی ہوں اس خوشخبری کے لیے ایک دفعہ زوردار تالیاں. 15ویں آیت پڑھنے لگی، غور سے سنیے گا. لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت، یعنی گناہ کا حال کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. یہ گناہ کا نتیجہ ہے. لیکن پالوس کہتے ہیں گناہ کا نتیجہ تو موت ہے، لیکن فضل ایسا نہیں کرتا. فضل کیا کرتا ہے؟ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جو ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوگی. خداوند کے خادم ہیں ٹامس گوڈوین کہتے ہیں گناہ نے جتنے لوگوں کو موت کے حوالے کرنے کا سوچا تھا، مسیح کی صلیب نے اسے کہیں زیادہ کو موت سے بچا دیا. یہ خوشخبری کہ جتنے زیادہ گناہ نے پلان کیے کہ لوگوں کو مارا جائے، خدا نے اسے کہیں زیادہ لوگوں کو صلیب کے وسیلے سے بچا دیا. اسی بک کے 6 باب کی 23ویں آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. گناہ کے سبب سے دنیا میں کیا آئی؟ موت آئی. خدا نے انسان سے یہ نہیں کہا کہ نجات کو خریدو، خدا نے یہ نہیں کہا کہ نجات کے قابل بنو، خدا نے یہ نہیں کہا کہ نجات کے قابل اعمال پیدا کرو تو نجات ملے. خدا جانتا تھا انسان کمزور ہے، خدا جانتا تھا انسان گنہگار ہے، خدا جانتا تھا انسان کی میرے ساتھ رفاقت نہیں ہے، یہ نہیں کر پائے گا. خدا نے نجات کو تحفے کے طور پر دیا اور اس تحفے کے ساتھ بخشش کے طور پر آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی. آدم کے پاس جو زندگی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی تک اس نے کبھی موت کا تجربہ نہیں کرنا تھا. لیکن ایمانداروں کے لیے انجیل کی خوشخبری کی بہتات اور افراد یہ ہے کہ اب آپ کو موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی، ایسی زندگی ملتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اس کی خوشخبری کی ایک اور افراد یہ ہے، ایک اور بہتات یہ ہے کہ وہ زندگی آپ ابدیت میں خدا کے ساتھ گزاریں گے. اس کو ڈبل کیا ہے. وہ زندگی جو باغ عدن میں آدم نے شاید پوری عمر جیتا، لیکن وہ زندگی خدا نے آپ کو اٹھایا اور خدا کے ساتھ سپینڈ کرنے کے لیے عطا کی ہے. خدا نے آپ کو ابدیت میں شامل کیا، صرف ابدیت میں نہیں، ایسی ابدیت میں جہاں خدا آپ کے درمیان رہے گا، جہاں پہ خدا آپ کے بیچ وقت گزارا کرے گا. یہ ہے خوشخبری کی افراد. صرف یہی نہیں، تیسرا چوتھا نقطہ، ہمیں بادشاہی کے وارث بھی بنایا گیا. آپ میرے ساتھ نکالیے 17ویں آیت. کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی. کس نے بادشاہی کی؟ موت نے بادشاہی کی. پھر رسول کہتے ہیں تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں. پھر افراد کی بات آ رہی ہے کہ جو بخشش ہے فضل کی وہ تھوڑی نہیں ملتی، وہ آپ کو بہت زیادہ ملتی ہے. وہ لمیٹڈ، تو اس کی پروویژن لمیٹڈ نہیں ہے، وہ آپ کو زیادہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اور پولس رسول کہتے ہیں بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے. جس طرح سے آدم کو خدا نے باغ عدن میں رکھا، آپ جانتے ہیں خدا نے آدم کو کون سی بادشاہی اور کون سی ڈومینین دی تھی؟ باغ کی دیکھ بھال کرنے. زمین پر جتنے جانور ہیں ان پر آدم کا اختیار ہے. پوری دنیا پر جو ڈومینین تھی، حکومت تھی، بادشاہی، وہ کس کو دی تھی؟ آدم کو دی تھی، یعنی انسانوں کو دی تھی. لیکن گناہ کے باعث وہ لوز ہو گئی. اب کیا ہوا؟ صلیب آئی، کفارہ ہوا،
نجات ہوئی، صرف ہمیشہ کی زندگی نہیں، اب آپ کو صرف زمین کی بادشاہی نہیں، آپ کو آسمان کی بادشاہی دی گئی ہے۔ اب خدا نے آپ کو زمین کی بادشاہی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے آپ کو یہاں سے اٹھایا اور اس آسمان کی بادشاہی میں شامل کر دیا ہے۔ اور یہ ہے خوشخبری کی افراد، آپ صرف زمین کی حد تک ڈومینین اور حکومت اور بادشاہی نہیں رکھتے، بلکہ خدا نے آپ کو آسمان کی بادشاہی میں اپنے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ جو پانچواں اور آخری نقطہ، شریعت کی جگہ فضل آیا۔ ہلیلویا۔ 20ویں آیت کو پڑھیے گا میرے ساتھ مل کر۔ اور بیچ میں شریعت عام موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ جب آدم نے نافرمانی کی، گناہ دنیا میں آیا اور اس گناہ کے سبب سے مایوسی آئی، تکلیفیں آئی، درد آیا، موت آئی، پریشانی آئی، ناکامی آئی اور لوگوں کی زندگی میں مایوسی آئی۔ کب تک؟ جب تک فضل کا ڈاٹ فل سٹاپ وہاں پہ نہیں لگا، اور فضل نے آ کے گناہ سے کہا اب آپ کا کام ختم، اب میرا کام شروع ہوتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ جب فضل آیا تو فضل نے گناہ کی جو فطرت تھی، گناہ کے جو اثرات تھے انسانی زندگی سے، ان کو نکال دیا، اور فضل کے سبب سے ہمیں راست بازی کا ٹیگ ملا۔ ہمیں خدا نے فضل کے سبب سے گنہگار سے نکالا اور راست باز کی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ اور فضل نے نہ صرف ہمیں یہ دی بلکہ خوشخبری کی افراد کا اظہار یہ ہے کہ اب شریعت جب آئی تو شریعت نے کیا کیا؟ شریعت، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر شریعت نہ ہوتی تو گناہ کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ بات سچ ہے، اور خدا یہی تو چاہتا تھا۔ خدا نے شریعت اسی لیے دی تھی کہ بنی نوع انسان جانے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم نااہل ہیں۔ اور جب انسان جان جائے کہ میں گنہگار ہوں، تو خدا کے قدم ملی گراہم کہتے ہیں جب انسان کو پتہ چل جائے شریعت کی طرف سے، شریعت کی بدولت انسان کو یہ خبر مل جائے کہ وہ گنہگار ہے، تو پھر اس کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ صلیب کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ وہ جان سکتا ہے کہ میرے لیے بہترین نجات کا ایک منصوبہ موجود ہے۔ اور اب شریعت نہیں ہے، شریعت نے گناہ کو واضح کیا۔ شریعت ہر ایک کو بتاتی تھی آپ گنہگار ہیں، آپ بھی گنہگار ہیں، کوئی کامل نہیں، کسی کے پاس راست بازی نہیں ہے۔ سو اب شریعت کی جگہ فضل نے لی، تو فضل آج آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، گرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، تو آپ کا خدا آپ کو گنہگار نہیں ٹھہراتا، وہ آپ کو اٹھاتا ہے اور گلے سے لگاتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو کیچڑ میں گرے ہوئے کو اٹھاتی ہے اور گلے لگا لیتی ہے، یقین جانے خدا ہمیں گناہ کی حالت میں اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اٹھاتا ہے۔ وہ ہمیں چومتا اور گلے لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، اور وہ ہمیں کنوکٹ کرتا ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے صادق اگر 7 بار گرے تو وہ اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خدا آپ کو گناہ میں گرا رہنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ تب گناہ کے باعث انسان کو اکیلا چھوڑا گیا کیونکہ وہ گنہگار ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے مسیح یسوع، جس کی بادشاہت میں آپ کو گناہ میں گرا رہنے نہیں دیا جائے گا۔ خدا آپ کو اٹھائے گا اور آپ کو اپنی زندگی کا وارث کرے گا۔ اور میرے جو ہم سیکھ رہے تھے خوشخبری کی افراد، جتنا کچھ آپ نے آدم میں کھویا تھا خدا نے اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کیا ہے۔ خدا نے آپ کو اس کا ڈبل دیا ہے۔ اور اگر آپ کا خدا آپ کو اپنی زندگی کے لیے اتنا کچھ دے سکتا ہے تو آپ صرف اتنا سوچیں کہ خدا آپ کو اس دنیا میں کتنا کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ان کے خادم مقدس پولس فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ہی بیٹے کو دینے سے دریغ نہ کیا، اس کا سب سے قیمتی ساتھ سب سے بہترین کیا تھا؟ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اور اگر اس نے اپنے ہی اکلوتے بیٹے کو دینے سے دریغ نہ کیا تو پھر باقی چیزیں تمہیں کیوں نہ دے گا؟ آج میرے جو ابلیس نے، ہو سکتا ہے ابلیس نے آپ سے آپ کی زندگی کا سکون چھینا ہو سکتا ہے آپ کا گھر آپ سے چھن گیا ہو سکتا ہے آپ کی جاب آپ سے چھن گئی ہو سکتا ہے آپ کا کاروبار تباہ ہو چکا ہو سکتا ہے آپ صحت کی اس طرح بہترین حالت میں نہیں ہیں۔ میرے جزو خدا کے کلام کے بلبوتے پر میں آپ کو یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ خدا آپ کو یہ سب کچھ ڈبل دینے والا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ افراد سے دینے والا ہے۔ جو کچھ ابلیس نے آپ کی زندگی میں محدود کیا
کیا ہے. یاد رکھیں خدا کی بادشاہی یہ عظیم خوشخبری کی افراد ہمیں یہ تسلی دیتی ہے کہ ہمارا خدا ہمیں اس سے دگنا چگنا دینے کی قدرت رکھتا ہے. جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل زیادہ ہوا. جہاں آپ کی زندگی میں بیماری، لاچاری، دکھ اور تکلیف ہے، ناکامیاں ہیں، یاد رکھیں مسیح یسوع میں آپ کو فتح ملے گی. مسیح یسوع میں آپ کو ایسی خوشخبری ہے، ایسی امید ہے، ایسا مضبوط ایمان کا قلعہ ہے مسیح یسوع جس کے باعث آپ کے پاس ایک ہوپ ہے کہ یہ چیزیں مجھے پھر سے ملنے والی ہیں. ایوب کی زندگی میں آزمائش آئی، سب کچھ کھو دیا. کتنے لوگ جانتے ہیں بعد میں سے سب کچھ ڈبل ملا تھا. یہ ہے خدا کی محبت کی افراد، یہ ہے خدا کی خوشخبری کی بہتات جو آج ایمانداروں کی زندگی میں اس طرح سے واضح نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے ہم ان دونوں آدمیوں میں سے کس کے ساتھ تعلق میں ہیں؟ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ آدمی اب آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. اس نے جو دینا تھا وہ دے دیا. اس نے آپ کو، کیونکہ ہم اس کی نسل سے ہیں تو کمزور ہونے کا تجربہ اس آدمی سے آپ کو ملا ہے. گنہگار ہونے کا تجربہ آپ کو اس آدمی سے ملا ہے. خدا کے بغیر ایک انوکھی، ایک بڑی کھوکھلی زندگی گزارنے کا تجربہ اس آدمی سے آپ کو ملا ہے. لیکن اگر آپ خدا کی رفاقت چاہتے ہیں، اپنی زندگی چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، آسمان کی بادشاہی چاہتے ہیں، فضل کو اپنی زندگی میں تجربہ کرنے چاہتے ہیں، تو اس پوری کائنات میں آپ کے پاس ایک ہی امید ہے اور وہ یہ ایک آدمی ہے، میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح. اگر تو آپ نجات یافتہ ہیں تو آج سے اس کی افراد کا تجربہ مانیے کہ خداوند میں تیری خوشخبری کی بہتات کو تجربہ کرنا چاہتا ہوں. تو سب کچھ دگنا دینا جانتا ہے. تو نے گناہ کے منصوبوں کو فیل کیا اور بنی ہوئی انسان کو محفوظ کیا. کلام مقدس فرماتا ہے گناہ کے باعث جتنے مرنے تھے خدا نے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو محفوظ کیا ہے. تو آج آپ خدا سے مانگیے. اور جتنے لوگوں نے ابھی تک اپنی زندگی مسیح یسوع کو نہیں دی ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ ان میں سے ایک آدمی کو چنیں. وہ آدمی جو آپ کو زندگی دے سکتا ہے، وہ آدمی جو آپ کو باپ کی رفاقت دے سکتا ہے، وہ آدمی جو آپ کو خدا کی بخشش ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، وہ آدمی جو آپ کو آسمان کی بادشاہی کا وارث بنا سکتا ہے، اور وہ آدمی جو آپ کو خدا کے فضل میں زندگی گزارنے کا موقع دے سکتا ہے. خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو